لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात
بھائیو دوستو، آج کے اس جمعہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس محبت کے اصول بیان ہوں گے۔ محبت اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ ساری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو لا زوال ہے، لا فانی ہے، بے مثل ہے۔ باقی ہر چیز میں نقص ہو سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تم سے اتنا قریب ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک مثال بیان فرمایا کوئی اپنے جانور سواری پہ بیٹھا ہو اور سواری کی گردن اور آدمی کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم نے انسان کو پیدا کیا، نعلم الانسان، ہم انسان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید نعلم ما توسوس به نفسہ، ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، شارگ سے بھی قریب ہے۔ اور بندے اور اللہ کی محبت ایسی لازوال محبت ہے جس میں کوئی کسی قسم کی خامی نہیں ہوتی۔ سب سے پیاری محبت وہ محبت ہے جس میں خلوص ہو، اور وہ خلوص ایسا ہو کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور وہ محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو اور بندہ اور اللہ دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہو، نماز پڑھ رہا ہے، وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، آگے سے اللہ کہتا ہے جاؤ تو میری تعریف کرتا ہے، جا میں نے دنیا میں تیرا نام روشن کر دیا۔ جب اللہ کے سامنے بندہ آتا ہے تو پھر اس کی کیفیت جب یہ بنتی ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ اپنے مالک کے سامنے ہے، پھر اس کے مالک اور اس کے درمیان میں ایسا تعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اس کی ڈائریکٹ کلام سنتا ہے، نہ کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے، نہ کوئی درمیان میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق اپنے خالق سے مل سکے، عابد اپنے معبود سے مل سکے، ساجد اپنے مسجود سے مل سکے، یہ مرزوق اپنے رازق سے مل سکے، اب مخلوق اپنے خالق سے مل سکے، یہ غلام جو ہیں، یہ ملازم جو ہیں، یہ نوکر جو ہیں اپنے مالک سے مل سکیں، رحمان عرش بری پہ بیٹھے ہوئے رحمان سے مل سکیں۔ وہ واسطہ جو اس وقت پیدا ہوتا ہے وہ محبت کا اصول ہوتا ہے، محبت کی اصل تقسیم ہوتی ہے۔ جب کوئی نہ دیکھتا ہو، جب کوئی نہ سنتا ہو، جب لوگوں کو اونگ آ جائے، لوگوں کو نیند آ جائے، لوگ اپنے خیالات میں ڈوبے ہوئے سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، ادھر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کوئی صلہ ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا پرہیزگار کہے گا، نہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سردیوں کے دنوں میں جب یہ وضو کرتا ہے، اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ سے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بازوؤں پہ اپنے
وضو کرتے ہوئے بازو دھوتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب اپنے سر پہ مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، وہاں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کے سارے میں نے پردے ہٹا دیے، سائے میرے رحمت کے فرشتوں جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ اس وقت جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ پھر وہاں 2 رکعتیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کی تاریکی میں جب کوئی نہ ہو، رات کے پیٹ میں جوف اللیل وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اس لحاظ سے پڑھتا ہے کہ کسی اور کو علم نہیں ہے، اس کے اور رب کا معاملہ بنتا ہے، وہ وضو کر کے جب رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اے اللہ میں بے سہارا ہوں، اے اللہ میں بے کس ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میں مجبور ہوں، اے اللہ میں لاچار ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں ضعیف ہوں، اے اللہ ساری دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ میں محتاج ہو گیا ہوں، اللہ میری عمر ہو گئی ہے، اللہ میرے اعضاء جو ہیں کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اللہ معذوری ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، تو محبت کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کائنات چاہے بھی تو اس کی مثال بیان نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہے محبت کے اثر راستے۔ ہم محبت اللہ کی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں۔ محبت ڈھونڈتے ہیں درختوں میں، اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہیں قبروں میں، اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہیں درختوں میں، اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہیں پتھروں میں، اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہیں۔ ہم راستے بناتے ہیں، وسیلے بناتے ہیں، سیڑھیاں بناتے ہیں، فلاں کے واسطے سے، فلاں کی محبت کا واسطہ، فلاں کے آنے کا واسطہ، فلاں کی کتابوں کا واسطہ، فلاں کی شخصیت کا واسطہ نہیں۔ بندے اور اللہ کی محبت لازوال ہوتی ہے، بے فریب ہوتی ہے، اس میں کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب محبت میں کوئی تیسرا آ جائے وہ محبت نہیں رہتی، شک میں بدل جاتی ہے، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں یا تیرے رب کو پتا ہو یا تجھے پتا ہو، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پکارنا اسی کو ہے، لائق اسی کے ہے۔ دنیا میں کون ہے جو ہر قسم کی بولیوں کو سمجھتا ہے؟ دنیا میں کون ہے جو ہر قسم کے چہروں کو دیکھتا ہے؟ دنیا میں کون ہے جب سے دنیا بنی ہے جانتا ہے، اور جب اختتام ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ حضور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جنہیں اللہ نے موت قبض کرنے پہ لگایا ہے، ان فرشتوں کی بھی خاتمہ ہو جائے گا، وہ بھی مر جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اتقیاء، اولیاء، ازکیاء، اصفیاء، انبیاء، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف ایک ذات باقی رہے گی جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پھر زمین کو اس اپنی مٹھی میں پکڑے گا، زمین ہوگی میدے کی روٹی کی طرح سفید، بالکل کوئی ٹیڑھ، کوئی دڑاڑ، کوئی اونچا، کوئی نیچا، کچھ نہیں، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ۔ اللہ اکبر، بالکل صاف زمین ہوگی۔ اللہ اس زمین کو، رسول کائنات فرماتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنی روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے، اللہ اس زمین کو الٹے پلٹے گا، کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے مالک، کہاں ہے غرور و تکبر کرنے والے؟ اللہ اکبر، جو میری یاد سے غافل ہو گئے تھے، میری محبت سے غافل ہو گئے تھے، اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ نبی بھی وہاں کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اے اللہ صرف ہماری جان بچ جائے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ بندہ جس نے اللہ سے محبت کی ہو، راتوں کو اٹھ کے اس کو راضی کیا ہو، اللہ اکبر، اللہ پاک اسے اپنی آغوش میں لے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو اللہ جیسے کوئی اپنے دوست کو ایسے پکڑتا ہے، اس سے سرگوشی کرے گا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، جی اللہ جی کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، جی اللہ جی کیا تھا، کسی کو علم تو نہیں تھا، نہیں جی علم نہیں تھا، جا پھر آج بھی میں نے پردہ ڈال دیا، تجھے میں نے بخش دیا۔ وہ اس وقت کہے گا اللہ جی میرے فلاں گناہ تو رہتے ہیں، فلاں گناہ رہتے ہیں، اس کے دل میں ہوگی کہ انہیں بھی اللہ بخش دے گا، جا میرے بندے میں نے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔
یہ ہے محبت کا اصل سلسلہ. اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. یہاں کیا ہے؟ داغے باندھے ہوئے ہیں. کیا ہے جی؟ تعویذ لٹکایا ہوا ہے. معاف کیجئے گا، آپ کہیں گے جی کسی فرقے پہ تنقید ہے. نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت رسول اللہ نے دی ہے. اللہ کی محبت کا طریقہ بتایا کہ شرک نہیں کرنا. سب سے بڑی بیماری شرک، سب سے بڑا گناہ شرک. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. محبت کا سب سے مین تقاضا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اہل بیت میں سے ہو، صحابہ میں سے ہو، کرنی والی سرکاریں ہوں، دستاریں ٹوپیوں اور آستانے عالیہ والے ہوں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا جسم ہے، اس میں خون ہے جو ناپاک ہے، اس میں وہاں غلاظت ہے جو پاخانے کی صورت میں نکلتی ہے، ناپاک ہے. وہاں پیشاب ہے. ہر انسان کے جسم میں چاہے وہ جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو ناپاک ہے. وہاں ناک کی غلاظت ہے، آنکھوں کی گدیں ہیں، کانوں کی میل ہے. اللہ اکبر، منہ سے تھوک گرتا ہے. لائیے مجھے کائنات میں کوئی ایسا آستانیہ عالیہ والا جو ان چیزوں سے پاک ہو. اور کن کے ساتھ کس کو شریک کیا جاتا ہے؟ جو لازوال ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، لازوال ہے، مالک ہے، ملک الملوک ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ اما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کن حقیر ذاتوں کو، کن غلاظت سے بھرے ہوئے جسموں کو، کن وجودوں کو جو تھوک کرتے ہوں، جس سے پسینہ آ جائے، یار ذرا پرے ہو کے بیٹھ، مجھے وہاں سے بدبو آتی ہے. ان ذاتوں کو اس الہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ محبت نہیں ہے، گمراہی ہے، گمراہی. سب سے پہلی قسم کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. بیٹے دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات، عزتیں دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات. اور رات کو حکمران ہوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے ملک بدر ہو گئے. اور رات عزت ملتی ہے، صبح ذلیل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے. ان تعویذوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، رکھا ہے تو اس کی نظر کرم میں رکھا ہے. ساری کائنات مل جائے. حدیث شریف آتی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی میدان میں ایک ہی وقت، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، ایک ہی وقت میں پہلے بعد والے جن انسان ایک ہی وقت میں اپنے دل کی مرادیں، جو دل میں خواہش ہے، اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سب کچھ ایک ہی گھڑی میں عطا کر دے. اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے. کیا وجہ ہے؟ اس ذات الہی کو چھوڑ کے کبھی مزاروں پہ سجدے، کبھی قبروں کو پوجا جاتا ہے. معاف کیجئے گا، الفاظ بڑے سخت ہیں. کبھی درختوں پہ دھاگے باندھے ہوئے، کبھی کیا ہے، تصور ہے جی فلاں کی نظر کرم ہو گئی، میرا کام آسان ہو گیا. اللہ اکبر، یہی تو عقیدہ ہے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کا. کسی نے 3 معبود بنائے عیسائیوں کی طرح، کسی نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے یہودیوں کی طرح، کسی نے گردوارے بنائے سکھوں کی طرح، کسی نے جناب اپنے پنڈتوں کو آگے کر دیا. کیا فرق ہے اگر مسلمان بھی ویسا ہی کرے؟ دھاگے وہ بھی باندھے، دھاگے یہ بھی باندھے، وید وہ پڑھے، قرآن یہ پڑھے. کیا فرق ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم میں؟ وہ بھی بندوں کو پکاریں، وہ بھی بندوں کو اللہ کے سامنے واسطہ بنائیں. عیسائی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے گناہ معاف. یہودی کہتے ہیں وہ 40 دن جو عبادت حضرت موسیٰ نے کی تھی اس کے واسطے سے ہم معاف. اللہ اکبر. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو آگے کر دیں کہ جن کی بیعت کر لی ہے. میں کس کا مرید ہوں؟ فلاں کا مرید. فلاں صاحب ہیں جی آستانہ عالیہ والے، ان کے نام کا کڑا پہنا ہوا، ان کے نام کا دھاگا باندھا ہوا.
یہ جی مہر لگائی ہے میرے پیر و مرشد نے. اللہ اکبر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے 21واں پارہ ما یشعرون ایان یبعثون. اور جن کو ہم پکارتے ہیں اللہ کے مقابلے میں انہیں تو یہی علم نہیں ہے کس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ان کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ میرے پاس کوئی آئے, میرے اونگ آ جائے, وہ کہے بات سنیے یار مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ کہو, مجھے اونگ آ گئی تھی, میرا خیال کسی اور طرف تھا. اور جب مر جائے کفن دیا جائے, اسے غسل دیا جائے, نہلایا جائے, حرکت نہ کر سکے. بیٹے بھی روتے ہیں, باپ بھی روتا ہے, بھائی بھی روتے ہیں, بہنیں روتی ہیں, ماں روتی ہے. میرا لخت جگر چلا گیا, کوئی کہتا میرا بھائی چلا گیا, کوئی کہتا میرا بابا چلا گیا, کوئی کہتا میرا پوتا چلا گیا. اس کو اٹھا کے غسل خود نہ کر سکے, جسم کی حرکت ختم ہو جائے, آنکھوں کی چمک ختم ہو جائے, دل دھڑکنا بند ہو جائے, دماغ کی سوچیں ختم ہو جائیں, لوگ اٹھا کے چارپائی پہ ڈال کے غسل دے کے کفن پہنائیں, خود جو لباس پہنتے تھے آج لباس نہ پہن سکیں, جنازہ لوگ پڑھ کے جائیں, جنازہ خود نہ پڑھ سکے, حرکت نہ کر سکے, کوئی مار سکے اٹھ کے جواب نہ دے سکے, کوئی بلا سکے کوئی آگے سے جواب نہ دے سکے. اٹھا کے قبر میں ڈال دو, اوپر مٹی ڈال دو, لحد میں بند کر دو, اوپر سے سب کچھ کر کے پھر پکا کر دو, پھر کو ہے سرکار تو دے دے. کیسی دماغ کی خرابی ہے, جو مر چکا وہ کچھ کر نہ سکے. نک لا تسمع الموتى. اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا عام لوگوں کی بات تو کجا ہے, رسول تو بھی چاہے تو مرے ہوں کو نہیں سنا سکتا. اللہ سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو سوائے اللہ کے کسی اور سے نہ مانگو. کتنے بیمار ہیں, لاچار ہیں, بوڑھے, بڑی عمر ہو گئی, اولاد نہیں سنبھالتی ہے, اور پھر بھی جاتے ہیں جی فلاں کے عرس پہ جا رہا ہوں. میں ان ذاتوں کا دشمن نہیں ہوں, مخالف نہیں ہوں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. یہ جتنے آستانہ عالیہ بنے, حضرت بابا فرید, حضرت علی حجویری, حضرت بہاؤالدین زکریا, حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی, یہ سارے میرے ایمان کا حصہ ہیں. ان کے خلاف جو بد زبانی کرے اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا ہے. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جب پکارنے کی باری آئے پھر ان ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے. پکارو اللہ کو. جسم کمزور ہو گئے, زکریا علیہ السلام پکارتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایوب علیہ السلام برسوں بیمار رہے, کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اکبر. فلاں اولاد مانگی, کسی نے مانگی, اس نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پیغمبر پکارتے رہے, اللہ کو پکارتے رہے, صحابہ نے پکارا اللہ کو. غزوہ بدر کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رات کی گھڑی ہے. اے اللہ میں اس لشکر کو لے کے آیا ہوں, میرے کچھ جوان ہیں. پورے لشکر میں اللہ اکبر صرف 2 گھوڑے, صرف 70 اونٹ, باقی پیدل, کئی دن کا کھایا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. کوئی بھیج دیتا تحفہ کھا لیتے. اللہ رحمت للعالمین, اللہ نے کہا تھا اگر تو اشارہ کر دے میں مکے کو سونے کا بنا دوں, احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں. لیکن اس ذات کریم کے حال تو دیکھیے, جب مدد کی ضرورت پڑی تو اپنے بڑے ابراہیم موجود تھے, اور دادا جن کی دعا جن کی وجہ سے ہوا تھا, جس نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ ان میں رسول بھیج دو, ان کی تربیت کرے. اپنے بڑے ابراہیم تھے, ان کو پکار سکتے تھے, کہا نہیں, پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات. سر اس رب کے سامنے رکھا.
رونے لگ گئے، اللہ میں اپنے لشکر کو لے کے آیا ہوں، آج اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تلک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں محمد تیرے دربار میں آ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ تھا حضرت رسول اللہ کا، انبیاء کا، محبت صرف اللہ سے۔ آج کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی سلام، اس کو بھی سلام، یہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، اور دین مکمل ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ جتنی ہستیاں آئی ہیں بعد میں آئی ہیں، اگر پکارنا ہی جائز ہو پھر حضرت رسول اللہ کی قبر کا سجدہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسجد لک البہائم والحجر والشجر، اے اللہ کے رسول آپ کو تو جانور سجدہ کرتے ہیں، آپ کو درخت سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، آپ کو پتھر سلام کہتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے اس صحابی سے پوچھا، اے میرے صحابی، اگر جب میں فوت ہو جاؤں گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا، کیا اسے سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا جی سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ حبشے کا ایک گرجا، ماریا نام تھا، آپ کی بیوی ام سلمہ اور زینب وہ آپس میں تذکرہ کر رہی ہیں، رسول اللہ کی آخری عمر ہے، بیماری چل رہی ہے، اللہ کے رسول وہاں ہم نے تصویریں دیکھی، وہ جن کی عبادت کرتے، مریم کی تصویر، عیسیٰ کی تصویر، سلیب کی تصویر علیہم الصلاۃ والسلام۔ آؤ خوبصورتی کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ وہ لوگ جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ بنا لیتے ہیں، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، حضرت رسول اللہ کے لفظ صلی اللہ، بدترین لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں یا ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ صرف 3 مقامات جن کی طرف نیت کر کے ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، 3 مقامات کے علاوہ دنیا میں جتنا بھی کوئی نیک بزرگ ہے اس کی قبر کا طواف نہیں کیا جا سکتا، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ 3 مقامات، بیت المقدس فلسطین، بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، نمبر 3 مسجد نبوی مدینہ طیبہ۔ صرف یہ 3 مقامات ہیں جہاں آدمی ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ بھی ثواب کی نیت سے نہیں جایا جا سکتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الی 3، 3 مقامات کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا تقاضا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ کون سی کمی ہے اس مالک میں جو کسی اور کو پکارنا ہے؟ اور اس کی محبت کافی نہیں ہے؟ اور اس کی محبت کیا کافی نہیں ہے کہ جب اس کی محبت مل جائے اللہ اس دل کو اس دنیا کائنات کے غموں سے آزاد کر دیتا ہے؟ جب اس کی محبت مل جائے اس ذات کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جایا جاتا ہے؟ اور کسی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، اور بخشش کے لیے صرف اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی محبت کائنات میں وہ چیز ہے کہ جب وہ مل جاتی ہے پھر کسی اور طرف خیال جاتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر تو ہم کمی سمجھتے ہیں کہ مولا تیرے دربار میں کمی ہے اسی لیے تو غیر کے در پہ جاتے ہیں، اور اس سے جب محبت کرو۔ کسی نے پوچھا تھا آپ سے مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے، اس کو ایسے پکارنا ہے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو پھر یہ سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تصور تو یہ ہے
اللہ کی محبت. دوسری شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک. دوسری شرط کیا ہے؟ جب بھی پکارنا ہے اسی کو پکار. میں آپ کو 12 دعائیں بتا کے جا رہا ہوں. 12 دعائیں، 12 کلمات جو آپ نماز میں کریں اور سمجھ کے کریں. نماز میں کریں، سمجھ کے کریں. سجدوں کے درمیان والی دعا، 2 سجدوں کے درمیان والی. آپ کو اللہ کی ایسی محبت حاصل ہوگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے. وارحمنی، مجھ پہ رحم کر. واہدنی، مجھے سیدھی راہ دکھا دے. وعافنی، مجھے صحت دے دے. ورفعنی، میرا مرتبہ بلند کر دے. ورزقنی، مجھے رزق دے دے. وجبرنی، میرے نقصان پورے کر دے. 7 دعائیں سجدے کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان. یہ 7 دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگنی، اس کی محبت حاصل ہوگی. پھر جب درود پاک پڑھ لیں تشہد کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر 5 دعائیں مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے دجال فتیح مسیح کے فتنے سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المأسم والمغرم، اے اللہ مجھے چٹی، قرض اور مجھے گناہ والی چیزوں سے بچا. یہ 12 دعائیں جب آپ کر لیں گے تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. پورے دھیان سے مانگیں، نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے. اللہ کی محبت کے لیے کون سا واسطہ چاہیے؟ اس کی محبت تو لازوال ہوتی ہے. جب اللہ اور بندے کی محبت میں کوئی تیسرا آ گیا تو اس کی محبت سلامت نہیں رہتی. یہ ایسے ہی ہے، کسی کی اولاد ہو، وہ اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ میرے باپ اور میری ماں کے درمیان تیسرا بھی کوئی موجود ہے تو سارا رشتہ ہی خراب ہو جاتا ہے. اگر یہ کوئی دعویٰ کر دے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے تو اس محبت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ ہی خراب ہو جاتا ہے. یہ نقطہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ قرآن کی آیات پڑھ کے ممبروں پہ گمراہ کیا جاتا ہے، اور اپنے ذاتی ذاتوں کو پکارو، اور یہاں تک تو پہنچا نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچ سکے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ اللہ جو ہے لازوال ہے اور اس کی محبت بھی لازوال ہے، کسی واسطے کی محتاج نہیں ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ابن عباس بیٹھے ہیں. فرمایا یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ، اللہ کو یاد کیا کر. یحفظ کا، اللہ تجھے یاد کیا کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری دنیا مل کے تجھے فائدہ پہنچانے لگے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. یہ آیات پڑھا کریں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کہتا ہے کہہ دے اے پیغمبر، مالک الملک، اے اللہ
تو ہی بادشاہت دیتا ہے، تو ہی بادشاہت سے گراتا ہے، معزول تو ہی کرتا ہے، عزت بھی تو ہی دیتا ہے، ذلت بھی تو ہی دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ زندوں سے مردہ کو، مردوں سے زندہ کو، اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، رزق بھی صرف وہی دیتا ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ آیات پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسی پہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ پڑھا کریں بار بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اچھا کارساز ہے، اچھا مدد کرنے والا۔ بار بار اپنی زندگی میں پڑھا کریں، کلمہ طیبہ پہلا پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ میرا کوئی نام لے ایک مرتبہ دو مرتبہ، مجھے خوش ہوتی ہے کہ میرا نام لیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے بڑھ کے کسی کو بھی اپنی تعریف پہ خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو ہوتی ہے۔ جب اس کا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان سے کہتا حامدنی عبدی، اور فرشتوں تم کہتے تھے یہ قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، نہیں، میں نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ کہتا ہے میری تعریف کرتا ہے کہ تعریف ہے اس ذات کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا، حمدنی عبدی، اس نے میری تعریف کی ہے، میں نے اس کو اپنی محبت عطا کر دی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرا بندہ مجھ پہ تعریف کرتا ہے، میں نے اس کو اپنی محبت عطا دی ہے۔ ابھی بس نہیں ہوا، کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک تو ہے۔ اللہ فرشتوں میں کہتا ہے ذرا تصور کیجئے، یہاں میں آپ کے سامنے کسی کا نام لیتا ہوں، اللہ اکبر، اوپر آسمان پہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ ابو بکر کہتا ہے، فلاں بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین مجدنی عبدی، اس نے میری تعریف کر دی ہے، اللہ اکبر، جاؤ میں نے اس کو اپنی محبت دے دی ہے، اس کو اپنی بزرگی دے دی ہے، اس کو میں نے شان اور رفعت دے دی ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سے مولا کریم فرشتوں کو کہتا ہے یہ اس نے تو مانگ لیا، اب جو بھی مانگے گا میں اسے ادا کروں گا، اللہ اکبر۔ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے اور اللہ کی محبت کے پہلو ہیں، کیسے کیسے پہلو بیان کر دیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بالکل سیدھی راستہ دکھا دے۔ اللہ کہتا ہے راستہ تو میں نے تجھے دکھا دیا ہے، اسی لیے تو میرے دربار میں آیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ابھی بھی بس نہیں ہوئی ہے اللہ جی، ابھی بھی مطالبہ باقی ہے، مجھے راستہ ان کا دکھانا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کر دیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے گمراہوں کا اور غضب شدہ لوگوں کا مجھے راستہ نہ دکھا۔ اللہ کہتا ہے جب کہتا ہے آمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس وقت جو بندہ آمین کہتا ہے اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے بندے اور اللہ کی محبت۔ ہم محبت کن میں ڈھونڈتے ہیں؟ پتھروں میں محبت ڈھونڈتے ہیں، قبروں میں محبت ڈھونڈتے ہیں، تعویذوں میں محبت ڈھونڈتے ہیں، کسی کے نام لینے سے محبت ملتی ہے، جب اس کی رحمت ہوتی ہے پھر ایسا تعلق بنتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب اس مولا کا نام آتا ہے پھر مسکراہٹ آتی ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ اور بندے کی محبت آپس میں ہو جاتی ہے، وہ اس کو پکارتا ہے، وہ اس کو سنتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی اپنے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹا کے، سارے واسطوں کو دوڑ کے اس کے سامنے آ کے تاریکی میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے اس کا کبھی تصور کیجئے، اس کو پکاریے، میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام،
تیرا میں سامنے آ گیا گناہگار، اور اللہ آگے سے یہ نہ کہے پھر کہیں مولوی صاحب آپ نے غلط کہا، اللہ آگے سے پکار کے کہے گا۔ اس آواز کو سننے کے لیے دل کی ضرورت ہے، اندرونی ضرورت ہے۔ وہ پھر آسمان سے جواب دے گا، آج تو میرے دربار میں آ گئے، جا میں نے تجھے اپنی محبت عطا کر دی ہے۔ اور جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے پھر قبر کا نہ عذاب ہو، نہ جہنم کا عذاب ہو، نہ محشر کی سختیاں ہو، نہ کسی سفارش کی ضرورت ہو۔ اس وقت اللہ کہے گا، ہاں مجھ سے ڈرتا تھا دنیا میں، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، لوگ اسے پاگل کہتے تھے، لوگ اسے گستاخ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے جی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا آجا میرے بندے، میں تجھے اپنی خاص رحمت سے اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اللہ اپنے قریب کرے گا، اور اللہ کہے گا یہ تھا میرا بندہ جو مجھے ہی پکارا کرتا تھا، میرا نام لیا کرتا تھا، میری نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہاں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے بھائیو، آج عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے اللہ کی محبت کی۔ کتنے میرے بھائی ہیں جو ہفتے کے بعد تشریف لاتے ہیں، پورا ہفتہ اللہ کو بھولے رہے۔ کوئی ایسے بھی ہوں گے جو کہ سال عید کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے سامنے آ کے رویا جائے، اس کے سامنے آ کے ایک مرتبہ صرف اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ آنسو ابھی یہاں تک نہیں پہنچتے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، دنیاوی محبتوں کو، بندوں کی محبتوں کو نکال کے اپنی خالص محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له